الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی اہم اور دلچسپ مسئلے کے بارے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سونا چاندی کے اندر وہ دو صورتیں کہ جن کی زکوٰۃ بالکل بھی لازم نہیں ہوتی۔ سونا چاندی اگرچہ نصاب برابر ہو، 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، یا دونوں ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، کسی صورت کے اندر کسی کے اوپر بھی شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے علماء نے ان دو صورتوں کی اپنی کتب کے اندر صراحت بیان فرمائی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ والدین نے اپنی بچیوں کے لیے زیور بنایا اور زیور بنوانے کے بعد اس زیور کو ان بچیوں کی ملکیت کر دیا، اس حال میں کہ بچیاں بھی نابالغ ہیں۔ تو نابالغ بچیوں کی ملکیت جب زیور کر دیا تو اس صورت کے اندر اس زیور کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ والدین کے اوپر بھی لازم نہیں ہوگی اور بچیوں کے اوپر بھی لازم نہیں ہوگی۔ اس میں محتاط طریقہ یہ ہے کہ جب والدین اس طرح کا کام کرنا چاہیں تو صراحت کے ساتھ الفاظ بول دیں کہ یہ زیور ہم نے اپنی بچیوں کی ملکیت کر دیا، یا اس سے بھی زیادہ احتیاط یہ ہے کہ تحریر لکھ دیں کہ یہ جو زیور ہے یہ ہماری بچیوں کے لیے ہے، یا فلاں بچی کے نام یہ زیور ہم نے کر دیا۔ تو ایسی صورت کے اندر اس زیور کی زکوٰۃ کسی کے اوپر بھی لازم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بچیوں کی ملکیت میں دینا ضروری ہے۔ اگر زیور اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنی ملکیت رکھا ہوا ہے، کبھی کبھار بچیوں کے استعمال میں دیا جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، تو ایسی صورت کے اندر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا وہ والدین کے اوپر لازم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچیوں کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں، والدین کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں۔ بچیاں نابالغ تھی، زیور ان کی ملکیت کر دیا تو زکوٰۃ کیوں لازم نہیں؟ اس حوالے سے علماء نے صراحت فرمائی کہ والدین کے اوپر تو زکوٰۃ اس لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اب اس زیور کے مالک نہ رہے، کیونکہ وہ زیور انہوں نے اپنی نابالغ بچیوں کی ملکیت میں دے دیا، اور بچیوں کے اوپر زکوٰۃ اس اعتبار سے لازم نہیں ہے کیونکہ بچیاں بھی نابالغ ہیں اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا یہ شرط ہے، لہذا وہ شرط نہ پائی گئی جس کی بنا پر جو زکوٰۃ ہے یہ بچیوں کے اوپر بھی لازم نہیں ہوگی اور ان کے والدین کے اوپر بھی لازم نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس صورت کو صراحت کے ساتھ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں صراحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ نابالغ لڑکیوں کا جو زیور بنایا گیا اگر ابھی انہیں مالک نہ کیا گیا بلکہ اپنی ہی ملک پر رکھا اور ان کے پہننے کے صرف میں آتا ہے، اگرچہ نیت یہ ہو کہ بیاہ ہوئے پر یعنی ان کی شادی ہونے پر ان کے جہیز میں دے دیں گے، جب تو وہ زیور ماں باپ جس نے بنایا ہے اسی کی ملک ہے، لہذا زکوٰۃ کا معاملہ بھی ان کے متعلق ہوگا۔ اگر تنہا یا اس کے اور مال سے مل کر قدر نصاب ہو، اسی مالک پر اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور دوسری صورت بیان فرمائی، اور اگر نابالغ لڑکیوں کی ملکیت کر دیا تو اس کی زکوٰۃ کسی پر نہیں، ماں باپ پر تو یوں نہیں کہ ان کی ملک نہیں، اور لڑکیوں پر یوں نہیں کہ وہ نابالغہ ہیں، جب جوان ہوں گی اس وقت سے ان پر احکام زکوٰۃ وغیرہ جاری ہوں گے۔ لہٰذا فتاوی رضویہ شریف کی اس عبارت سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے، ایسی منفرد صورت ہے کہ جس کے اندر سونا چاندی کی جو زکوٰۃ ہے وہ کسی کے اوپر بھی لازم نہیں ہو رہی، نہ والدین کے اوپر لازم ہوتی ہے اور نہ ہی بچیوں کے اوپر لازم ہوتی ہیں جب تک وہ نابالغ ہیں۔ اور زکوٰۃ لازم نہ ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو زیور ہے وہ کسی کے ہاں گروی رکھ دیا، بطور رہن کے زیور کو رکھ دیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس زیور کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی مالی چیز کو جو ہے وہ بطور ضمانت کے ٹھہرا لینا، یعنی ایک بندے نے دوسرے بندے کو قرض دیا تو جس نے قرض لیا ہے وہ اپنی کوئی مالی چیز اس کے پاس بطور امانت کے رکھے گا، گروی رکھے گا، تو وہ جب تک اس کا قرض ادا نہیں کرتا وہ چیز اس کے پاس محفوظ رہے گی اور وہ چیز جو ہے وہ اس بندے کے پاس بطور امانت کے محفوظ رہے گی۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی علماء نے صراحت فرمائی ہے
کہ جو گروی چیز رکھی ہوتی ہے اس کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، نہ تو رکھنے والے کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور نہ جس کے پاس اس چیز کو رکھا گیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء نے صراحت فرمائی کہ جس بندے کے پاس گروی چیز رکھی گئی ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ اس لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں، اس نے اپنا حق وصول کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس چیز کو بطور ضمانت کے لیا ہوا ہے، اور جس بندے کی چیز ملکیت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ اس لیے لازم نہیں ہے کیونکہ وہ کلی طور پر اس چیز کے اوپر اس بندے کا قبضہ نہیں ہے، اگرچہ مالک وہی ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورت کے اندر گروی رکھنے والے کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اور جس کے پاس چیز کو گروی رکھا گیا ہے اس کے اوپر بھی شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ علماء نے ان دونوں صورتوں کی وضاحت فرمائی، چنانچہ در مختار کی 30 جلد کے اندر اس مسئلے کی صراحت فرمائی گئی، فرمایا وَلَا فِي مَرْهُونٍ بَعْدَ قَبْضِهِ کہ شے مرہونہ پر اس کے قبضہ کرنے کے بعد بھی زکوٰۃ لازم نہیں، کہ جب تک اس کے قبضے میں ہے تو اس وقت کی تو زکوٰۃ بالکل لازم نہیں، اور جب قرض دے دے گا اپنی چیز کو واپس لے لے گا تو وہ جو گزرے ہوئے سال ہوں گے ان کی زکوٰۃ بھی اس شخص کے اوپر لازم نہیں ہوگی، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ چنانچہ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے در مختار کی اس عبارت وَلَا فِي مَرْهُونٍ بَعْدَ قَبْضِهِ کے تحت فتاوی شامی کے اندر اس چیز کی صراحت فرمائی ہے، فرمایا اَيْ لَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِعَدْمِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَلَا عَلَى الرَّاهِنِ لِعَدْمِ الْيَدِ، فرمایا شے مرہونہ جس چیز کو گروی رکھا گیا ہے اس کی زکوٰۃ مرتہن پر اس کے مالک نہ ہونے کے سبب سے نہیں، یعنی جس کے پاس رکھی جا رہی ہے وہ اس کا مالک نہیں، اور راہن پر رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ اس کی ملک تام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی جس بندے نے چیز کو رکھا ہے وہ کامل طور پر اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ وَإِذِ اسْتَرَدَّهُ الرَّاهِنُ لَا يُزَكِّي عَنِ السِّنِينِ الْمَاضِي، فرمایا کہ اور جب راہن کو واپس لے لے گا، قرض ادا کر دے گا، اپنی چیز کو دوبارہ واپس لے لے گا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ وہ دو صورتیں ہیں شرعی اعتبار سے کہ جن کے اندر شریعت مطہرہ کی روح سے سونا چاندی کے اوپر بالکل بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے اس طرح کے ہیلے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، وہ یہ چیز نہ سوچے کہ میرے پاس سونا زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ میں کہاں سے ادا کروں گا، سونا کم ہو جائے گا، مال کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ وہ یہ چیز ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ سونا چاندی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جب خوش دلی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات دے گا، کیونکہ اب بھی اللہ کی طرف سے ہی حکم متعلق ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ مال بھی محفوظ رہے گا اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو مزید اور بھی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اموال کی زکوٰۃ سے بالکل بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔